خالہ میرے کمرے میں تیار ہو رہی تھی۔ خالہ نے وہی کپڑے پہنے تھے جو میں ان کو کہہ کر گیا تھا، اور قسم سے خالہ آج کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ خالہ نرگس کی عمر تقریباً 27-28 سال کی تھی، لیکن اب وہ 22 سال کی لگ رہی تھی۔ خالہ ڈریسنگ کے آگے کھڑی تھی۔ میں ان کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا تو بولی، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ میں نے مسکرا کر خالہ کو اپنے ساتھ لگا لیا اور کہا کہ میرا تو دل کر رہا ہے آپ سے ابھی شادی کر لوں۔ خالہ بولی، تو کر لو شادی، ویسے شادی کے بعد والے کام تو تم کر ہی چکے ہو۔ خالہ کی بات سن کر میں ہنسنے لگا۔ خالہ بولی، میں نے تمہارے کپڑے بھی نکال کر رکھ دیے ہیں، تم بھی جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ میں نے اپنے کپڑے پکڑے اور واش روم میں جاتے ہوئے خالہ سے کہا، مجھے ٹاول پکڑا دینا۔ تو خالہ میری بات سن کر بولی، ندیم اب مار کھاؤ گے، جلدی سے تیار ہو کر آ جاؤ۔ خالہ کی بات سن کر میں مسکراتا ہوا فریش ہونے چلا گیا، اور جب میں واپس آیا تو خالہ تیار ہو چکی تھی اور بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کے بعد کچھ ہی دیر میں بھی تیار ہو گیا۔ میں نے ٹائم دیکھا تو 8 بج چکے تھے۔ خالہ بولی، ندیم جو ڈیل کرنے گئے تھے وہ ہو گئی؟ میں نے کہا، جی خالہ، ہم نے اپنی دکانیں بیچ دی ہیں اور حویلی کا ٹوکن ادا کر دیا ہے، اور باقی پیمنٹ صبح بینک سے نکلوا کر ان کو دے دیں گے اور حویلی پر قبضہ لے لیں گے۔ خالہ بولی، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا، کیا آپ کو حویلی دکھاؤں؟ خالہ بولی، اگر پاس ہی ہے تو دکھا دو۔ میں نے کہا، جی خالہ، جہاں ہم جا رہے ہیں اسی راستے میں آتی ہے، لیکن اب تو رات ہو چکی ہے، آپ کو باہر سے ہی دیکھنی پڑے گی۔ اگر آپ نے پوری حویلی دیکھنی ہے تو صبح جا کر دکھاؤں گا۔ خالہ بولی، نہیں، ایسی بات نہیں، ہم باہر سے ہی دیکھ لیں گے۔ تیار ہونے کے بعد خالہ بولی، تم بائک نکالو، میں آتی ہوں۔ میں نے کہا، خالہ موٹر سائیکل تو باہر ہی کھڑی ہوئی ہے۔ میری بات سن کر مسکرائی۔ پھر ہم دونوں باہر آ گئے۔ میں نے گھر کا دروازہ بند کیا اور تالا لگا کر چابی اپنی جیب میں ڈال لی۔ میرے بیٹھنے کے بعد خالہ بھی موٹر سائیکل پر بیٹھ گئی اور اپنا ایک ہاتھ میرے کندھے پر رکھ لیا اور ایک ہاتھ آگے پیٹ پر رکھ دیا۔ میں نے کہا، خالہ یہ کیا کر رہی ہیں؟ ایسے اچھا نہیں لگتا۔ تو خالہ مسکرا کر بولی، کیوں اچھا نہیں لگتا؟ دوپہر گولے والے کو کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے کہا، کیا مطلب؟ خالہ بولی، جب اس نے پوچھا تھا کہ یہ آپ کی بیوی ہے تو تم نے کہا تھا ہاں، کیوں پیاری نہیں ہے؟ تو اب میں تمہاری بیوی کی طرح ہی موٹر سائیکل پر بیٹھی ہوں۔ خالہ کی بات سن کر مسکرایا اور کہا، خالہ کیا آپ ہماری باتیں سن رہی تھی؟ خالہ بولی، سن نہیں رہی تھی، ویسے بھی تمہاری آواز میرے کانوں میں آ گئی تھی، میں کوئی اور بات کرنے لگا۔ تو خالہ بولی، ندیم موٹر سائیکل تو چلا لو، کیا ادھر ہی کھڑے رہ کر ساری باتیں کرنی ہیں؟ میں نے کہا، او خالہ سوری، مجھے موٹر سائیکل چلانا یاد ہی نہیں رہا، بس آپ کی محبت ہی ایسی ہے کہ انسان کھو سا جاتا ہے۔ تو خالہ بولی، زیادہ مسکے مت لگاؤ، موٹر سائیکل سٹارٹ کر کے ہم اپنی منزل کو نکل پڑے۔ میں نے خالہ سے کہا، میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ مجھے اتنا پیار کرنے والی 4 لڑکیاں ملی۔ خالہ مسکرائی اور بولی، لیکن تم سے زیادہ خوش نصیب تو میں ہوں۔ میں نے کہا، خالہ وہ کیسے؟ تو خالہ بولی، کیونکہ تم میری اور میں تمہاری پہلی محبت۔ میں نے کہا، ہاں یہ بات تو ہے، آپ ہمیشہ میری نظر میں پہلے نمبر پر رہیں گی۔ خالہ بولی، لیکن تم مونا سے مجھ سے پہلے ہی پیار کرتے۔ میں نے کہا، خالہ پیار کرتا ہوں گا، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا میں مونا سے پیار کرتا ہوں، مجھے پیار کرنا تو آپ نے سکھایا ہے۔ میں نے کہا، خالہ میں تو ابھی اس وقت کرتا ہوں کہ جب آپ چھت پر بیٹھ کر چارپائی پر باتیں کرتے تھے، میں چاہتا ہوں کہ وہ وقت دوبارہ آ جائے۔ خالہ بولی، ہاں وہ وقت بہت اچھا تھا۔ میں نے کہا، اب تو ذمہ داری ہی اتنی آ گئی ہے کہ محبت کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ خالہ مسکرا کر میرے کان میں بولی، ابھی جو دوپہر میں ملاقات کی تھی، کیا وہ محبت نہیں تھی؟ میں خالہ کی بات سن کر مسکرایا اور کہا، نہیں خالہ، وہ محبت نہیں تھی، وہ تو میرا آپ کے ساتھ عشق تھا۔ میری بات سن کر خالہ بولی، ندیم تم اتنی پیاری باتیں کیوں کرتے ہو؟ میرا دل کرتا ہے کہ میں تمہیں اپنے ساتھ زور سے لگا لوں۔ میں نے کہا، نہیں خالہ، ادھر نہیں، ادھر سب دیکھ رہے ہیں۔ خالہ بولی، ٹھیک ہے، تم گھر چلو،
تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ میں نے کہا خالہ گھر جا کر کون چاہے گا کہ آپ مجھے چھوڑیں۔ میری بات سن کر خالہ ہنسنے لگی اور پھر ہم دودھ کی ٹھنڈی بوتلوں والی دکان پر پہنچ گئے۔ اس شہر کی مشہور دکان ہے جہاں پر اسپیشل قسم کا دودھ تیار کیا جاتا ہے۔ دودھ میں گریاں، بادام، کاجو، پستے، کشمش وغیرہ ڈال کر تیار کیا جاتا ہے اور پھر بوتلوں میں ڈال کر ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ آج باہر موسم بھی کافی اچھا تھا، بادل تھے اور ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی تھی۔ دکان کو دیکھ کر خالہ بولی، ندیم دودھ والی دکان پر کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا خالہ ٹھہرے تو صحیح، ابھی بتاتا ہوں۔ میں نے دودھ کی ریگولر 2 بوتلوں کا آرڈر دیا اور کچھ ہی دیر میں وہ بوتلیں لے آیا۔ میں نے ایک بوتل خالہ کو پکڑائی اور ایک خود پکڑی۔ بوتل پکڑ کر خالہ بولی، اچھا یہاں سے یہ ملتی ہے، یہ تو مجھے بہت پسند ہے۔ پھر ہم بوتلیں پینے لگے۔ پہلے گھونٹ کے بعد خالہ بولی، ندیم یہ بہت مزیدار ہے۔ میں نے اس پاس دیکھا اور اپنا چہرہ خالہ کے پاس کیا اور کہا خالہ مزیدار تو ہے لیکن آپ سے زیادہ نہیں، آپ کو اپنا ہی مزہ ہے۔ میری بات سن کر خالہ ہنسنے لگی اور بولی، ندیم باز آ جاؤ، کیوں مجھ سے اتنا پیار کرتے ہو؟ میں جب بھی تم سے دور جانے کا سوچتی ہوں میری جان نکل جاتی ہے۔ میں نے کہا خالہ یہ تو غلط ہے۔ خالہ بولی، کیا غلط؟ میں نے کہا یہی کہ آپ مجھ سے دور جانے کا سوچتی ہی کیوں ہیں؟ خالہ بولی، پتہ نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ لوگ مجھے تم سے دور کر دیں گے۔ میں نے کہا کون؟ خالہ بولی، میرے گھر والے اور باجی یعنی تمہاری امی۔ میں نے کہا فکر مت کریں۔ دودھ ختم کرنے کے بعد ہم دونوں دوبارہ موٹر سائیکل پہ بیٹھے اور حویلی کی طرف نکل گئے اور کچھ ہی دیر میں ہم حویلی پہنچ گئے۔ حویلی میں نے باہر سے خالہ کو دکھائی تو خالہ بولی، ندیم یہ تو بہت بڑی اور بہت خوبصورت ہے اور پرانے وقتوں کی بنی ہے، یہ تو کافی مضبوط ہوگی۔ میں نے کہا جی خالہ بہت مضبوط ہے۔ میں نے کہا خالہ یہ لوگ باہر شفٹ ہو گئے ہیں، اس وجہ سے حویلی بیچ رہے ہیں۔ خالہ بولی، اپنے بزرگوں کی حویلی کون بیچتا ہے؟ میں نے کہا خالہ اب دور بدل چکا ہے، اب لوگ بزرگوں کو یاد نہیں رکھنا چاہتے۔ خالہ بولی، ندیم ایک وہ بھی حویلی ہے جہاں ہم سب رہ رہے ہیں، حالانکہ وہ لوگ بھی باہر شفٹ ہو گئے ہیں لیکن انہوں نے اپنے بزرگوں کی حویلی کو نہیں بیچا۔ میں نے کہا خالہ بس اپنی اپنی سوچ ہے۔ میری بات سن کر خالہ نے سر ہلایا۔ میں نے کہا خالہ اس حویلی کو تھوڑا نویت کر دوں، ہم بآسانی مہنگے داموں بیچ سکتے ہیں۔ خالہ بولی، کتنے میں خریدا ہے؟ میں نے کہا خالہ 80 لاکھ میں خریدا ہے۔ اگر ہم 5-10 لاکھ اس کے اوپر ریونیٹ کرنے میں لگاتے ہیں تو اس حویلی کو بآسانی 1,30-40 لاکھ میں بیچ سکتے ہیں۔ میں نے کہا ان کو تو جلدی تھی، اسی وجہ سے اتنی سستی بیچ رہے ہیں، اگر ہم رکھ کر بیچتے ہیں تو بآسانی اتنے میں بیچ دیں گے۔ میں نے کہا خالہ آپ فکر نہ کریں، آپ کے جتنے بھی پیسے ہم استعمال کریں گے ان پر جتنا بھی پروفٹ بنے گا وہ آپ کا ہی ہوگا۔ خالہ نے میرے کندھے پر مکہ مارا اور بولی، ندیم اب تم مجھ سے مار کھاؤ گے۔ میں نے یہ بات جان بوجھ کر بولی تھی۔ خالہ بولی، ندیم اگر مجھے تم پر یقین نہ ہوتا تو میں اتنی بڑی رقم تمہیں کیوں دیتی؟ میں نے مسکرا کر کہا خالہ مذاق کر رہا ہوں۔ اس کے بعد ہم دونوں موٹر سائیکل پر بیٹھے اور اسی ہوٹل پر چلے گئے جہاں میں اور عظمیٰ گئے تھے، اور حیرانگی کی بات یہ تھی ہمیں وہی ٹیبل ملا جہاں پر میں اور عظمیٰ بیٹھے تھے۔ خالہ یہ سارا منظر دیکھ کر خوش ہوئی اور بولی، یہ تو بہت پیاری جگہ ہے، یہاں پر ڈنر کا اپنا ہی مزہ آئے گا۔ میں نے ٹیبل سے مینیو کارڈ اٹھایا اور کہا خالہ بتائے کیا کھانا ہے؟ خالہ بولی، تم جو آرڈر کرو گے ہم کھا لیں گے۔ میں نے مسکرا کر کہا خالہ یہ آپ کے لیے ڈنر ہے، آپ جو کھانا چاہتی ہیں منگوا لیں۔ مینیو کارڈ دیکھتے ہوئے خالہ نے کہا بھوک تو بہت لگی ہے۔ میں نے کہا پھر ایسا کرتے ہیں ہم ایک مٹن کڑھائی اور 7 تندوری روٹیاں منگوا لیتے ہیں۔ تو خالہ مسکراتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، ہم پینڈو لوگوں کا پیٹ روٹی سے ہی بھرتا ہے، یہ پیزے اور برگر کھانے سے نہیں بھرتا۔ میں نے کہا خالہ فکر مت کریں، یہاں کے برگر اور پیزے اچھے نہیں ہیں، میں کل آپ کو ایک جگہ پر لے کر جاؤں گا، آپ وہاں کا برگر کھائیں گی تو یاد کریں گی۔ خالہ بولی، کل تو ہم نے واپس چلے جانا ہے۔ میں نے کہا جی خالہ آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن کل شام کو واپس جائیں گے۔ خالہ بولی، ندیم دیکھ لینا یہ نہ ہو کہ ہمیں راستے میں رات ہو جائے۔
میں نے یہ کہا، خالہ اب فکر کیوں کر رہی ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں نا۔ تو خالہ نے میری بات سن کر مسکرا دیا۔ میں نے ویٹر کو بلایا اور ایک مٹن کڑاہی، تندوری روٹیاں اور کولڈ ڈرنک کا آرڈر دے دیا۔ تقریباً 20 منٹ بعد ہمارا آرڈر تیار ہو گیا۔ خالہ نے دیکھا تو بولی، ندیم دیسی گھی کی خوشبو آ رہی ہے۔ میں نے کہا، خالہ یہ دیسی گھی میں ہی تیار ہوا ہے۔ جیسے ہی خالہ نے پہلا نوالا لیا تو بولی، ندیم یہ تو بہت مزیدار ہے۔ میں نے کہا، خالہ یہ ہوٹل پورے شہر میں اپنے دیسی کھانوں کے لیے بہت مشہور ہے۔ کھانے کے بعد ہم لوگوں نے ایک تندوری چائے کا آرڈر کر دیا۔ خالہ کو تندوری چائے کے بارے میں نہیں پتہ تھا۔ جیسے ہی چائے آئی تو چائے مٹی کے گلاسوں میں دیکھ کر خالہ بولی، یہ کون سا طریقہ ہے؟ میں نے کہا، خالہ یہی تو طریقہ ہے، تندوری چائے ایسے ہی آتی ہے۔ خالہ نے جیسے ہی گھونٹ بھرا تم بولی، ندیم واقعی تم ٹھیک کہہ رہے تھے، بہت مزیدار ہے۔ خالہ بولی، ایک بات بتاؤ، تم میری اتنی خاطرداری کیوں کر رہے ہو؟ میں نے مسکرا کر کہا، تو اس لیے تاکہ آپ گھر جا کر میری خاطرداری کر سکے۔ خالہ بولی، اب میں سمجھی کہ میری اتنی خاطرداری کیوں ہو رہی ہے۔ پھر خالہ بولی، ٹھیک ہے اب تم تیار ہو جاؤ، گھر جا کر تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ مجھے خالہ نے اپنے پنجے دکھاتے ہوئے کہا، ان سے بچ کر رہنا۔ میں نے کہا، کیوں، آپ جنگلی بلی ہیں؟ خالہ بولی، اب نہیں لیکن گھر جا کر بن جاؤں گی۔ میں خالہ کی بات سن کر ہنسنے لگا۔ چائے پیتے پیتے میں نے ٹائم دیکھا تو 10:30 بج چکے تھے۔ خالہ بولی، ندیم کافی ٹائم ہو گیا ہے، اب ہمیں گھر چلنا چاہیے۔ میں نے کہا، خالہ چلتے ہیں۔ میں نے ویٹر کو آواز دی اور بل لانے کو کہا۔ کچھ دیر میں وہ بل لے آیا۔ میں نے بل ادا کیا۔ میں اور خالہ ہوٹل سے باہر آ گئے اور بائک پر بیٹھ کر ہم گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے پر پھولوں کی دکان پر میں نے موٹر سائیکل روکی تو خالہ بولی، یہاں موٹر سائیکل کیوں روک لی؟ میں نے دکان سے 2 گجرے لیے اور خالہ کو پہنا دیے۔ اس کے بعد میں نے پھولوں کی کافی زیادہ پتیاں بھی لی اور گلاب کی کلیاں بھی لے لی اور میں نے مور کے پنکھ بھی لے لیے۔ جیسے ہی موٹر سائیکل پر بیٹھا تو خالہ بولی، ندیم یہ اتنی ساری پتیاں اور مور کے پنکھ کیوں لیے ہیں؟ میں نے مسکرا کر کہا، میں نے جنگلی بلی کو قابو کرنا ہے اس لیے خریدے ہیں۔ تو خالہ میری بات سن کر ہنسنے لگی۔